اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا۔ جی ہاں، اڈانی ملک اور ملک کی لاکھوں جنتا کو لے ڈوبا۔ سب کو معلوم ہے کیا حال ہے، بہت بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور راہل گاندھی نے تو کہا کہ مودی جی تو اڈانی کو بچانے میں اتنا لگے ہیں کہ ان کی تقریباً 1.25 گھنٹے کی 85 منٹ کی تقریر ہوئی ہے پارلیمنٹ میں۔ جی ہاں، لیکن کمال کی بات ہے کہ مودی جی نے اپنے متر، اپنے دوست، یا یوں سمجھیے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بڑے فائنانسر، یا پھر دوسرے لفظوں میں آقا بھی کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، اور کئی چینلوں کے آقا، ان چینلوں کے آقا جن کے ذریعے سے اڈانی کے پورے گھپلے کو چھپایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لگاتار زہریلی چیزیں، نشیلی چیزیں اڈانی کے پورٹ پر مل رہی تھی، مگر ان چینلوں نے کتوں کی طرح بھونکنے کا حق ادا نہیں کیا تھا، پورے چینلوں کو خرید لیا گیا۔ جی ہاں، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کو اس ملک کو بچانا ہے، یہ بہت پیارا دیش ہے، یہ بہت پیارا ملک ہے۔ اللہ نے ہمیشہ اس دیش کو گنڈوں سے بچایا ہے، لٹیروں سے بچایا ہے، انگریزوں سے بچایا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے بچایا ہے۔ انشاءاللہ وہ مالک ہمارے اس دیش کو ابھی بھی بچائے گا، کیونکہ اڈانی کے خلاف کسی میں بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ گزشتہ کل رویش کمار نے کہا کہ اڈانی کے خلاف کسی میں بولنے کی طاقت نہیں تھی، کوئی بول نہیں رہا تھا، اس لیے خدا نے یہ فیصلہ کیا اور اڈانی کی پول کھل گئی۔ مگر پھر بھی راہل گاندھی کہتے ہیں کہ مودی جی اتنا زبردست اپنے متر، اپنے دوست اڈانی کو بچانے میں لگے ہوئے کہ 85 منٹ کی تقریر میں ایک بار بھی مودی نے اڈانی کا نام نہیں لیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے دوست کو بچا رہے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اڈانی معاملہ، ملک ارجن کھڑگے کانگریس کے راشٹری ادھیکش نے مودی سرکار کو جم کر لتاڑا۔ پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا، شیو سینا عام آدمی پارٹی نے واک آؤٹ کر دیا، پارلیمنٹ میں زبردست ہنگامہ ہوا۔ راجیہ سبھا میں ملک ارجن کھڑگے نے یہ کہا کہ ہنڈنبرگ رپورٹ پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی تشکیل کی جائے۔ پھر انہوں نے اس ڈیمانڈ کو دہرایا۔ صدر کا خطاب بالکل بے سمت ہے اور اس میں مستقبل کے بارے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایوان میں صدر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے مسٹر کھڑگے نے کہا کہ ایک صنعتی گروپ کی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن میں لوگوں کو کھانے کو نہیں تھا، مگر اڈانی مالدار بنتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے تمام اہم شعبوں پر قابض ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے، بندرگاہ، سیمنٹ فیکٹری، کانکنی، کوئلہ، سڑک کی تعمیر، کئی شعبے اس کو دے دیے گئے ہیں، اور اس کو ہزاروں لاکھوں کروڑ کا قرضہ بینکوں سے اس لیے ملا ہے کیونکہ مودی جی کا اس کے سر پر ہاتھ تھا اور اس کا پیسہ BJP کے ساتھ تھا۔ تو ملک ارجن کھڑگے نے مودی سرکار کو جم کر لتاڑا، اور پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہر روز کہہ رہا ہوں کہ اگر وجے مالیا، میہول چوکسی اور نیرو مودی کی طرح اگر یہ چڑیا جس کا نام اڈانی ہے یہ بھی اگر ملک سے اڑ جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے ملک کی آدھی جنتا اور آدھے بینک سو جائیں گے۔ جی ہاں، اب مودی جی کتنا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راہل جی کہہ رہے ہیں کہ پوری 1.25 گھنٹے کی تقریر میں اڈانی کو لے کر پورا ملک چلا رہا ہے، مگر مودی نے ایک مرتبہ اڈانی کا نام نہیں لیا۔ یعنی اڈانی کو کتنا بچانے کی محنت مودی جی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اس اعتبار سے اڈانی جو ہے اس وقت ملک کا وہ شخص بن چکا ہے کہ جس کے نام کو لے کر لوگ غصہ بھی ہو رہے ہیں، اور جس کی آپ گزشتہ کل سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ بھائی آخر اڈانی کی تباہی کو دیکھ کر لوگ خوش کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ اس میں ملک کی بھی تباہی ہے اور جنتا کی بھی تباہی ہے، لیکن اڈانی کی تباہی کو دیکھ کر عام جنتا میں خوشی کیوں ہے؟ تو سوشل میڈیا میں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اس لیے خوش ہے کیونکہ اڈانی غیر قانونی طریقے سے قبضے کر رہا تھا، اور اڈانی نے جو نیچ حرکت
حرکت کی ہے کہ سارے چینلوں کو خرید لیا اور اڈانی اور بی جے پی مل کر لوگوں کو ہندو مسلم مندر مسجد میں لگاتے رہے. اڈانی کے پورٹ پر ہزاروں کروڑ کی نشیلی چیزیں ملی مگر یہ چینل کتوں کی طرح بھونکنے کا انہوں نے کام نہیں کیا. اڈانی کی ہر غلطی کو دبایا گیا, چھپایا گیا. جی ہاں, کوئی اڈانی کے خلاف بولنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اڈانی کے سر پر بی جے پی کا ہاتھ اور بی جے پی کے سر پر اڈانی کا ہاتھ تھا. تو اللہ نے, خدا نے, بھگوان نے یہ فیصلہ کیا تو اڈانی کی تباہی یقیناً لوگوں کی بھی تباہی ہے, لاکھوں لوگ ڈوب جائیں گے مگر اڈانی کی تباہی اوپر سے فیصلہ آیا ہے, اس لیے لوگ اڈانی کی تباہی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. مگر خیر ابھی بھی ان بھکتوں اور گوبر بھکتوں کے بات شاید سمجھ میں نہیں آئی ہے یا سمجھ میں تو آ گئی ہے مگر کہتے ہیں نا کبھی کبھی تکلیف ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ اس جگہ کو دکھانے میں شرم آتی ہے. تو اندر تک کی تکلیف ہو رہی ہے اور نیچے سے اندر جا رہی تکلیف, تو وہ جگہ کو دکھانے میں بھی اندھ بھکتوں کو شرم آ رہی ہے کیونکہ اڈانی کے جتنے گروپ کے شیئر ہولڈر تھے تمام کے شیئر لگاتار گرتے جا رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ تکلیف تو سب کو ہو رہی ہے لیکن اڈانی کو بچانے میں پوری سطح لگی ہوئی